ایک اونٹ کو تو اس ملک میں انصاف مل گیا، لیکن ایک انسان کو اس ملک میں کبھی بھی انصاف نہیں ملتا، کیونکہ وہ انسان ہوتا ہے نا، ایک جانور نہیں ہوتا۔ جانور پہ تو لوگ ترس کھا لیتے ہیں، لیکن یہاں ہماری قوم انسانوں پہ ترس نہیں کھاتی۔ السلام علیکم، میں ہوں سدرا کاشف، سدراز کچن ہیکس میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی موٹیویشن لے کے آتی ہوں۔ آج جو میں موٹیویشن لے کے آئی ہوں نا، وہ میری اپنی خود کی کوئی سٹوری نہیں ہے، وہ ایک ایسی خاتون کی سٹوری ہے جن کا نام ہے بریو کوئین۔ یہ ان کا نام نہیں ہے بریو کوئین، ان کا اصل نام لبنہ ہے۔ 2 سال کی تھی جب انہیں پولیو کے مرض نے جکڑ لیا تھا۔ ان کی ٹانگوں سے لے کے کمر کے حصے تک ساری چیزیں پیرالائز ہو گئی تھیں۔ تب سے اب تک یہ ویل چیئر پہ ہیں۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں، اور ان کی شادی جو تھی، وہ جب ان کی ایج شادی کی ہوئی تو بہت زیادہ لوگوں نے ان کو ڈس ہارٹ کیا، کیونکہ ان کی معذوری کی وجہ سے انہیں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بیچاری ویل چیئر کے اوپر ہمت نہیں ہارتی ہیں۔ ہم لوگ ہمت ہارتے ہیں نا، ہم لوگ ذرا سی گرمی ہو تو جھاڑو بھی نہیں لگاتے۔ آپ یقین کریں، میں سلام کرتی ہوں ان کو کہ کس طرح سے جھاڑو لگا رہی ہیں اور کس طرح سے یہ گھر کو سمیٹتی ہیں، گھر کو سنبھالتی ہیں۔ معذور ہونے کے باوجود ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ نہیں دیتی، لیکن ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کام کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہمارے اللہ نے ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت دیا ہوتا ہے، پھر بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام فلانے نے نہیں کیا، فلانے نے یوں نہیں کیا۔ ارے بابا، کیوں کوئی کرے گا؟ ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود اپنے اوپر کیوں نہیں ڈیپینڈ کرتے؟ تو کچھ سٹوری ان کی بہت دردناک بھی ہے کہ جب ان کے کوئی رشتے نہیں آ رہے تھے، صحیح ظاہری بات ہے، جب ان کی یہ کنڈیشن ہے تو کوئی صحیح رشتہ تو آتا ہی نہیں۔ آج کل اچھی لڑکیاں، صحیح سلامت لڑکیوں کے رشتے جو ہیں وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں، تو پھر کوئی ایسا آتا تھا کہ جس کی ایج زیادہ ہوتی تھی یا کوئی شادی شدہ ہوتا تھا، تو ان کو ایک ایسا رشتہ ملا جس نے ان سے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میں آپ سے بھی شادی کروں گا اور میں دوسری شادی بھی کروں گا، بس جسٹ ایک نام کے لیے کہ آپ کا نام چھوٹ جائے گا کہ آپ ایک شادی شدہ عورت ہیں۔ اصل میں انہوں نے شادی اس لیے کی تھی کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، ان کو کوئی سپورٹ کرے۔ ان کی جو انکم وغیرہ نہیں تھی اس وقت، تو انہوں نے یہ پھر چینل بنایا۔ چینل بنانے کے پیچھے بھی بہت بڑا مقصد تھا ان کا، کیونکہ جب انہوں نے شادی کر لی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ان کی امی نے بلکہ شادی کے وقت یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میری بیٹی معذور ہے، تو اس کو کوئی سنبھال نہیں پاتا، نہ ہی اپنے لیے کچھ کر سکتی ہے زیادہ کچھ، تو میں اس کو شروع دن سے سنبھالتی آئی ہوں، تو یہ میرے پاس ہی رہے گی، اور ڈیفینیٹلی ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کو سنبھالنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ماں سے بڑھ کے کوئی بھی دنیا میں کسی کا ساتھ دیتا ہے یا کسی کو لائف ٹائم سنبھالتا ہے۔ ان کی والدہ نے ان کی بہت خدمت کی ہے اور ابھی تک کر رہی ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ ان کے ساتھ ویڈیو شوٹ کرتی تھیں، وہ ان کا کیمرہ پکڑ کے ان کے ساتھ ویڈیو بنانا، یہ سارے کام کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ، روٹی پکا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن میں ان کی ہمت کو پھر بھی داد دیتی ہوں۔ ان کی والدہ نے انہیں سپورٹ کیا اور شادی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لیکن انہوں نے جن سے انہوں نے شادی کی تھی نا، انہوں نے ان کو خرچہ نہیں دیتے تھے۔ جس بیس پہ شادی کی تھی وہ بیس ہی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ خرچہ جب مانگتی تھی، اگر انہیں 20,000 روپے ضرورت ہوتے تھے تو وہ انہیں 10,000 بڑی مشکل سے دیتے تھے، اور ان کی صرف دوائیوں کا ہی خرچہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں، میں کہتی ہوں کہ وہ 10,000 آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی اور اس کے بعد وہ وہاں پہ مصروف ہو گئے، ان کو بالکل پوچھنا چھوڑ دیا۔ ظاہری سی بات ہے، جس بیس پہ ان بیچاری نے شادی کی، وہ تو ان کے کوئی کسی قسم کی سپورٹ، میں کہتی ہوں نا کہ ایک اونٹ کو انصاف مل سکتا ہے، لیکن ایک معذور عورت کو یا ایک تکلیف میں گھری ہوئی، پریشانیوں میں گھری ہوئی عورت کو کبھی بھی انصاف اس ملک میں نہیں ملتا، کیونکہ عورت ایک بہت کمزور عورت سمجھی جاتی ہے۔ عورت کو ہمارے معاشرے میں بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، اور یہ وہی عورت ہوتی ہے جو آپ کی بہن ہوتی ہے، آپ کی بیٹی ہوتی ہے، آپ کی بہو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کر کے وہ اس ملک میں آپ کا نام بھی روشن کرتی ہے، آپ کے گھر کو بھی سنوارتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن حقوق میں اگر بات کی جائے نا تو عورت کے حقوق کے لیے کوئی بھی نہیں بولتا۔ بریو کوئین کے نام سے ان کا چینل ہے، اور ان کا یوٹیوب چینل پہ ان کی ویڈیوز لوگوں نے اس لیے بھی زیادہ دیکھنا چھوڑ دی کیونکہ باہر نہیں نکل سکتی، باہر کے اچھے کنٹینٹ نہیں بنا سکتی، بس گھر کے اندر رہ کے وہی ڈیلی کی روزانہ کی روٹین شیئر کرتی ہیں، لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو تو بہت کچھ چاہیے دیکھنے کے لیے، کوئی مرد ان کے گھر میں نہیں ہے جو ان کو سودا وغیرہ لا کے دیا کرے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بس اس کے سہارے اور اپنی بوڑھی ماں کے سہارے یہ کام کاج کرتی ہیں۔ ان کی جو بوڑھی والدہ ہیں، ان کی آنکھ کا آپریشن بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی کیمرہ پکڑنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ ان کا چینل پہلے بہت اچھے سے گرو ہو گیا تھا، 50,000 کے قریب کچھ سم تھنگ ان کے سبسکرائبر ہیں۔ آپ ان کے چینل پر اگر جا کر دیکھیں، بریو کوئین کے نام سے ان کا چینل ہے۔ یہ ان کی والدہ ہیں جن کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہے۔ آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں نا،
کوئی اتنی امیر ہے، ان کے گھر کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بس بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ کسی کی تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں دیکھتا۔ میں پھر ایک بار یہی بات کروں گی کہ یوٹیوب پہ ہر لڑکی کسی نہ کسی پریشانی کے تحت آتی ہے۔ اب ان کی دوائیوں کا اور ہر چیز کا خرچہ میرے خیال سے تو 20-25 ہزار روپے تو دوائیوں پہ ہی آج کل لگ جاتے ہیں، اور پھر 20 سے 25 ہزار روپے ہی تقریباً یہ یوٹیوب سے کماتی ہیں۔ 2-3 ہزار زیادہ سے زیادہ ویوز ان کی ویڈیو پہ اب آ رہے ہیں۔ پہلے بہت اچھا چینل چل گیا تھا، 50 ہزار سبسکرائبر بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے چینل کی ریچ ایک دم ڈاؤن ہو گئی تھی، اور ابھی تک ان کے چینل پہ کوئی ایسی اچھی پرفارمنس نہیں ہے جس کے بنیاد پہ یہ جو ہے نا اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکیں، پورا کر سکیں۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ بس جو ہے گزارا چل رہا ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ ان کی ہمت کو داد دیتے ہوئے، سلوٹ کرتے ہوئے، کہ آپ پلیز ان کے چینل پر جائیں، ان کو تھوڑا سا سپورٹ کریں، اس لیے کیونکہ دیکھیں ہم ہاتھ پیر والے لوگ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم محنت بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم ہر طرح کے کانٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ کانٹینٹ نہیں بنا سکتی، یہ جسٹ اپنی ڈیلی لائف جو ہے وہ ریکارڈ کرتی ہیں، وہ بھی اتنی مشکل سے کرتی ہیں، ان کی والدہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، تو ان کے لیے ہر چیز بہت ہی مشکل ہے۔ ہم عام انسانوں سے زیادہ ان کے لیے مشکل ہے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ چیزیں آدھی ہیں، مائنس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ سپورٹ کریں تو مے بی کہ ان کی کوئی دعا نکلے اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہمیں پہنچا دے۔ ہاں، میں نے یوٹیوب پہ اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک لڑکیوں کو بھی کامیاب کیا ہے، ان کے چینل رن ہوئے ہیں، وہ دعائیں مجھے دیتی ہیں، اپنے چینل کو لے کر کے، مونیٹائزیشن کو لے کر کے خوش ہوتی ہیں۔ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جہاں ہم نے اتنا کچھ کیا ہے وہاں پلیز اس ایسی خاتون بریو کوئن کو بھی آپ لوگ سپورٹ کر لیں، تاکہ ان کے گھر کا جو تھوڑا سا پرابلم ہے نا کہ ان کی انکم سے گزارا نہیں ہو رہا، ان کے بہت مسئلے مسائل ہیں، ان کے سر پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پلیز آپ ان کو تھوڑا سپورٹ کریں تاکہ ان کی یہ جو گھر کا سسٹم ہے نا یہ چل پڑے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یقین کریں ہم لوگ ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود بھی اتنا سب کچھ نہیں کر پاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنے کام ہم نے کر لیے، یا ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ ان کی ہمت دیکھیں کہ ویل چیئر کے اوپر سارے کام کر رہی ہیں، اپنی ماں کو انہوں نے ناشتہ بھی بنا کر دیا ہے۔ اب تو ان کی ماں کافی بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیچاری ابھی کیمرہ بھی پکڑتی ہوں گی، نظر کا بھی مسئلہ ہے انہیں، اور خود پہ یہ اتنی زیادہ اسٹرگل کر رہی ہیں، کیمرے کے سامنے آنا، یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا، ویڈیو کو اپلوڈ کرنا، یہ ساری چیزیں تو یہ اپنی مالی حالات کو درست کرنے کے لیے یوٹیوب پہ آئی ہیں، اور ان کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، شادی کرنے کے باوجود بھی یہ بے سہارا ہیں۔ پہلے ان کا چینل بہت اچھا چل رہا تھا کیونکہ ان کو دیکھنے کے لیے ہر بندہ بار بار ان کی ویڈیو کلک کرتا تھا، لیکن جب بار بار لوگوں نے وہی چیز دیکھنی شروع کی، وہی ڈیلی روٹین، وہی گھر کے کام، تو پھر لوگ بور ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی ویڈیو سے اسکپ کرتے گئے۔ کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت کی زندگی میں، اس دنیا میں کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے؟ اگر تو وہ معذور ہے پھر تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو نہ تو اسے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملتا ہے، نہ ہی اسے کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی خیال رکھنے۔ اب یہ معذور ہے، ان کی والدہ جب تک زندہ ہے وہ ان کو سنبھالتی رہیں گی، خدا نخواستہ اللہ ان کی والدہ کو لمبی زندگی دے، تو ان کا کون ہے؟ آپ خود سوچیں ان کا کون ہے؟ وہ شوہر جس سے انہوں نے شادی کی، اس بات کو لے کر کے کہ یہ شاید مجھے تھوڑا سپورٹ کر لے گا یا میرے خرچے اٹھا لے گا اور کچھ نہ صحیح، تو وہ بھی وہاں سے نہیں ہے ممکن۔ پھر جب ہم جیسی مائیں بہنیں جب یوٹیوب پہ آتی ہیں نا تو پھر بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو میں کیوں آ رہی ہیں، یہ کیمرے میں کیوں آ رہی ہیں؟ وجہ کسی کو نہیں پتا ہوتی، کسی کے دکھ کوئی تکلیفیں کسی کو نہیں پتا ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ سوال اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی راشن ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ بولنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کسی کو ایک وقت کی روٹی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمارا معاشرہ تو اس قسم کا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہے نا اس کے منہ سے نوالا بھی لوگ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہر طرف یہی حال ہے۔ تھوڑے سے آپ کامیاب ہو رہے ہو تو آپ کی کامیابی چھیننے میں لوگ لگ جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ اگر کچھ اچھا کھا رہے ہو تو آپ کے منہ سے نوالا چھینیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو گرانے کے لیے آئیں گے۔ لیکن جب ایک بندہ مجبور ہوتا ہے، بے آسرا ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، اپنے لیے مدد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا۔ میں پوچھتی ہوں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ لوگ ایک اونٹ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہو، آپ اس کی کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا۔ بے شک کرنا چاہیے، وہ ایک بے زبان جانور ہے، لیکن وہی چیز اگر آپ انسانیت کے ساتھ بھی کریں، انسانوں کے ساتھ بھی کریں، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نہیں دے گا؟ کیا اس کا اجر آپ لوگوں کو نہیں ملے گا؟ اس سے زیادہ ملے گا، میں کہتی ہوں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن بس وہی بات آ جاتی ہے نا کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے ہماری دنیا سے، ہماری زندگیوں سے انسانیت ختم ہو چکی ہوئی ہے۔
ایک عورت آنسو گراتی ہے نا تو 10 لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایک جانور آنسو گراتا ہے تو اس پہ لوگ یقین کرتے ہیں کیونکہ وہ بے زبان ہے، کیونکہ وہ میں کہتی ہوں کہ خدا را عورت کے اوپر تھوڑا سا عورت کے حقوق کے لیے بھی بات کرے، تھوڑا سا عورت کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، ورنہ کیا ہے کہ زندگی میں عورت کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں۔ اس سے تو پھر میرا خیال ہے پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، کہ جس عورت کی، جس لڑکی کی زندگی گزارنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے، میرا تو خیال ہے کہ اس کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ کیا یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے؟ لڑکیوں کی چپ، لڑکیوں کو تمیز، لڑکیوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ادب کے بارے میں، تمیز کے بارے میں، فلانے کے بارے میں، ڈھمکانے کے بارے میں۔ لیکن جب کسی لڑکی پہ سچ میں زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سچ میں وہ کسی تکلیف پریشانی سے گزرتی ہے تو کیوں نہیں بولتے؟ ہم گنگے بہرے کیوں بن جاتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کس بات کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے انسان کو۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ آپ کو رسوا کر سکتی ہے، آپ کے لیے کھڈے کھود سکتی ہے، آپ کو برا سمجھ سکتی ہے، آپ کے لیے برا بول سکتی ہے، یا پھر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکتی ہے، بہت کچھ کرتے ہیں لوگ۔ لیکن دیکھیں، میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اور پھر یہی دنیا دیکھتی ہے۔ تو خدا را عورتوں کے حقوق کے لیے بولیں، عورتوں کے حقوق کے لیے ان کی ہیلپ کریں۔ اگر آپ کو کوئی کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی مستحق ہے تو اس مستحق کی ہیلپ ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں ہم صحیح سلامت لوگ تو ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھاوا بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اپنی زندگی بھی گزارنے کے لیے کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو خود اپنے بلبوتے پہ سارے کام کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، نہ ہی اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ کچھ کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا۔ یہ نہ کسی کی پرموشن ہے، نہ ہی ان سے میں نے کوئی پیسے لیے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی پیسے دے کے میرے سے یہ ویڈیو بنوائی ہے۔ ایک ہمدردی کے ناطے میں نے خود ان سے کانٹیکٹ کیا، ان کی ویڈیو دیکھی، ان کی حالات، ان کی تکلیفیں دیکھی، اور میں نے خود کانٹیکٹ کر کے ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی پرموشن کروائی ہے، نہ میں پرموشن کسی کی کرتی ہوں، اور نہ میں اس حق میں ہوں، لیکن جو ان کی تکلیفیں اور پریشانیاں تھیں نا اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کے لیے یہ خود ویڈیو بنائی، ان سے رابطہ کیا۔ تو پلیز آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کی بھی سپورٹ کریں، جس طرح سے یہ ہے نا، جس کنڈیشن میں ہے، اگر اس وقت ان کے منہ سے آپ کے لیے کوئی بھی دعا نکلے گی تو میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری کوئی بھی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اجازت دیجیے، اچھے سے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔